میرے بہت ہی محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو لمیٹڈ کوالٹیز سے پیدا کیا۔ انسان کا دیکھنا بہت لمیٹڈ ہے، سامنے دیکھے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا، بہت دور نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح سننا لمیٹڈ ہے، 3 آدمی بولیں تو کہتے ہیں ایک ایک کر کے بولو بھائی، اکٹھے نہ بولو۔ سننا لمیٹڈ۔ عقل بالکل لمیٹڈ ہے۔ ہمارے ایک کھلاڑی کہتے ہیں کہ جی میں ملک کو صحیح کر دوں گا۔ میں نے ان سے کہا جی آپ پہلے اپنی بیوی کو صحیح کریں پھر ملک کو صحیح کیجیے، ایک بیوی آپ سے صحیح نہیں ہو رہی، آپ 20 کروڑ آدمی صحیح کرنے کے چکر۔ عقل لمیٹڈ ہے، عجیب عجیب باتیں کرتے۔ اللہ نے انسان کو ان آنکھوں سے حقیقت دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی۔ یہ جو آنکھیں یہ ہمیشہ غلط انفارمیشن دیتی ہے۔ اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اکثریت دنیا کی لوگ مانتے ہیں، نظر نہیں آتی۔ کہاں ہے اللہ؟ کہیں نظر نہیں، آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، آنکھ میں اتنی طاقت ہی نہیں۔ روح حقیقت ہے، ماں کے پیٹ میں روح گئی، بچے میں 4 مہینے ایگزیکٹلی 4 مہینے ہوئے، 120 ڈیز ہوئے، روح آ گئی۔ اب روح آئی نہیں، کہاں ہے روح؟ ماں کے پیٹ میں بچہ پیر مار رہا ہے، نظر ہی نہیں ہے۔ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک دم موت آ گئی، روح نکل گئی، کہاں گئی روح؟ نظر ہی نہیں آ رہی۔ اس آنکھ کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی حقیقت دیکھنے۔ دور سے آپ دیکھیں آسمان زمین ملتا ہوا نظر آتا ہے، ایسے جیسے ہورائزن ہے۔ دور سے آپ سڑک کو دیکھیں امریکہ میں تو سڑک گیلی نظر آتی ہے، گیلی ہوتی نہیں۔ صحرا کو دیکھیں، آپ عرب میں جائیں، دور سے صحرا دیکھیں ایسا لگے سمندر ہے، سمندر ہوتا نہیں۔ تو یہ انسان حقیقت دیکھ نہیں سکتا آنکھ سے۔ حقیقت دل کی آنکھ دیکھتی ہے، دل کی آنکھ۔ آپ گئے جنگل میں، ایک گھر بنا ہوا تو آپ کہیں گے ہاں بھی یہاں کوئی آیا تھا جو گھر بنا گیا۔ تو دل کی آنکھ آج اندھی ہوئی ہوئی، اسی لیے لوگ لڑ رہے ساری دنیا میں۔ دل کی آنکھ کو اندھا کر دی۔ اور دل کی آنکھ صرف ایک چیز سے اندھی ہوتی ہے، وہ ہے دنیا کی محبت سے، دنیا سے نہیں۔ یار یہ دیکھو مولوی ہے مرسیڈیز چلا رہا ہے تو کیا ہوگا بھائی، مولوی ہے تو مرسیڈیز، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مرسیڈیز چلانا کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ ضرورت، اس کو ضرورت تھی مرسیڈیز کی؟ ضرورت کی 1 ارب ڈالر کی چیز ضرورت کی ہو یہ جائز ہے، خواہش کی کوئی چیز بھی ناجائز ہے۔ خواہش نہیں، خواہش پہ نہیں چلوں گا۔ خواہش، ضرورت کا مال میرا، میرے بچوں کا، جو ضرورت سے ایکسٹرا ہے وہ دوسروں کا۔ کیونکہ انسان کے جسم کو اللہ نے، کیونکہ قرآن میں کہا ہے کہ دنیا پہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دنیا میں کوئی چیز بھی میں نے لایانی پیدا نہیں کی۔ ہر چیز کو دیکھ کے تم سبق لکھ سکتے ہو۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی بناوٹ پہ غور کرو، تمہیں بڑی چیزیں نظر آئیں گی۔ انسان کے جسم میں پیٹ بڑھ جائے تو کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ کتنے اسمارٹ، کیا صحت مند آدمی ہے، کتنی بڑی توند ہے اس کی، جی 60 انچ کی توند ہے، بڑا زبردست۔ نہیں، یہ تو بیماری ہے، پیٹ ضرورت سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ یہ ماشاءاللہ جی بڑے اچھے میرے دوست ہیں، ان کا کولیسٹرول بہت، ان کے پاس کولیسٹرول بہت ہے جی، بہت ماشاءاللہ۔ کولیسٹرول بڑا، ضرورت سے زیادہ بیماری ہے۔ کسی کا پیر سوج جائے جیسے کہ ماشاءاللہ بڑا اسمارٹ پیر ہے جی، اتنا پیر بڑا ہے ان کا، بڑے مسل، نہیں، یہ تو بیماری ہے۔ تو جسم میں ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہو، شوگر ہو، کولیسٹرول ہو، ہارٹ بیٹس ہو، یا وہ سیلز گروتھ ہو، وہ ٹیومر ہو، ضرورت سے زیادہ جیسے، اسی طرح ضرورت سے زیادہ مال بھی بیماری ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ اب پاکستان میں، یہاں کا مجھے پتہ نہیں، پاکستان میں ایک آدمی کا بینک میں 5 لاکھ روپے ہے، وہ بینک سے 1 لاکھ روپے نکال کے اور تکیے کے نیچے رکھ کے سو کے دکھا دے، سو ہی نہیں سکتا۔ مال جتنا دور ہوگا نیند آئے گی، مال جتنا قریب ہوگا نیند آئے گی۔ ایک بادشاہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا موچی خراٹے مار رہا دکان میں، وہ موچی ہوتا ہے وہ جو شو میکر، تو اس نے وزیر سے کہا یہ سو کیسے رہا ہے، نہ پنکھا ہے نہ لائٹ ہے، یہ تو مچھروں میں سو رہا ہے۔ کہا اس کی نیند غائب کرنی ہے، کہا آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ کہا 30-40 ہزار ہوں، کیا دے دیں؟ 30-40 ہزار کی گڈی کو پھینک دی۔ اگلے دن بادشاہ پھر آیا، وہ جاگ رہا تھا موچی شو میکر، کہا دیکھا کیسی نیند غائب ہوئی؟ اس کے پاس صرف 40 ہزار آئے ہیں، آپ کے پاس کتنے ہیں؟ تبھی تو آپ کی نیند غائب۔ تو ضرورت کی جتنی چیزیں ہوں جائز ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن میں کھلا اللہ نے کہا ہے جو خواہش کے پیچھے لگ گیا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ خواہش کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ میں خواہشات کا آدمی ہوں، رہا ہوں، ابھی بھی ہوں، 20 سال خواہش والی زندگی گزاری، ہر مہینے گاڑی بدلنا، ہر مہینے صرف بیوی کے علاوہ ہر چیز بدلی، ہر مہینے بیوی وہی، بھائی سالہ بیٹھا اس لیے آگے نہیں بول سکتا، بیوی وہی ہے، 15 سال 14 سال، ہر چیز بدل لو بدل لو بدل لو۔ یہ خواہش، جو دال روٹی کھا رہا ہے روزانہ اس کو نفس جو ہے وہ دکھا رہا ہے بریانی، کہ یار بریانی کی محنت کر رہا ہے، لیکن دال روٹی سے پیٹ بھر رہا ہے۔ جس کے پاس ایک دکان ہے وہ کہہ رہے ہیں 2 ہو جائے نا انشاءاللہ حالات ایسے پھر سیٹ ہوں گے، وہ دوسری دکان کے چکر میں 5 دکانیں والا پلازا روزانہ دیکھ رہا ہے کہ یار الگ الگ دکانیں ایک جگہ ہو جائے نا ایسا سیٹ ہوگا معاملہ۔ جو امریکہ میں وہ کہہ رہا ہے سعید بھائی بس حالات آج کل خراب ہیں، دعا کریں انشاءاللہ دبئی نکل جانا پھر حالات سے۔
دبئی ہم گئے, دبئی والا کہہ رہے سعید بھائی دعا کریں, آج کل تو بس یہاں حالات برے ہیں, پر ملیشیا جانے کے چکر ہوں, سارا نفس اس کو چکر دلا رہا ہے, اور اس کو پتہ نہیں کہ یہ کرائے کے گھر میں, اسے پتہ نہیں ہے گزرگاہ میں, اس نے بہت جلدی قبرستان میں جانا, بہت جلدی قبرستان میں سالوں, پتہ نہیں سالوں کی زندگی گزارنی. قرآن کہتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے, ایک دن 50,000 سال کا. اس وقت اللہ سامنے ہوں گے, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. وہاں ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے کہ بچا لیں گے جاننے والے, میرا جاننے والا ہے. وہاں وہ کثر جو ہے نا, وہ ایمان اعمال دیکھیں, کچھ نہیں دیکھیں گے. ڈگریاں لایا ہے, بہت بڑا کھلاڑی تھا, بڑے چھکے لایا, وہ کچھ نہیں دیکھتے, اندھے اس معاملے میں. انہیں صرف ایمان اعمال نظر آتے ہیں, ایمان اعمال, ایمان اعمال ان کی آنکھ دیکھ سکتی, یہ ایمان اعمال والا. چلو ادھر, بغیر اس کے, چاہے وہ اس نے ہسپتالات بنائے. اب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا, اس سے بڑی نیکی کوئی ہو سکتی ہے؟ نبی کو پالنا, جہنم میں جائے گا. نبی کو پال کے جہنم میں چلا گیا, لیکن ایمان اعمال نہیں تھے صاحب. زیرو جتنے مرضی جمع کر لیں, زیرو ہے, 1 نہیں لگا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. ایمان اعمال. ابو جہل نے اور ابو لہب نے اپنی حلال روزی سے, سود سے نہیں, اپنی حلال روزی سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. تو خانہ کعبہ کی تعمیر, ہم آج ہسپتال بنا کے جنت میں جانے کے چکر میں. ہمارے ایک کھلاڑی ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے ہسپتال بنایا, ہوگا جی میں تو بس جنت. کیسے جنتی ہو گئے؟ ہسپتال بنانا چھوٹی نیکی ہے, خانہ کعبہ بنانے سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. وہ جہنم میں جا رہا ہے, کیوں؟ ایمان اعمال ساتھ نہیں تھے. اور نبی کو پال رہے ہیں, ایمان اعمال ساتھ نہیں. ایمان اعمال کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں. ہاں اگر دنیا میں کرے گا, دنیا میں اللہ اس کو دے دیں گے کہ یار یہ اس نے نیکی کی, دنیا میں سچ بولتا ہے, اس کی بزنس دیکھیں. آپ ویسٹ کا بزنس دیکھ لیں, ہمارے پاکستان میں بزنس دیکھیں, وہاں باہر لکھا ہوتا ہے ادھار مانگ کے شرمندہ نہ ہو, چیز دے کے واپس نہیں لی جائے گی. کنگلی ہیں, بیٹھے رہتے دکانوں پہ بیچارے, جھوٹ بول کے مال بیچتے, بکتا نہیں. یہاں آپ دیکھ لیں 6 مہینے بعد بھی وہ چیز لے لے گا واپس. ان کا بزنس دیکھ, یہ تو ہم لوگ آئے ہیں تو ان کا بزنس خراب ہوا, نہیں تو بزنس صحیح چل رہا تھا. ہم نے ان کو تھوڑی تھوڑی 2 نمبری سکھا دی, میرے جیسے لوگوں نے. انگلینڈ میں پہلی دفعہ گیا تو ایک ٹیلی فون پر لائن لگی ہوئی تھی, بہت لمبی لائن. میں نے کہا یہاں کیا فون سستے ہوتے, میں بھی لگ جاتا. سارے پاکستانی کھڑے تھے اور انڈین سارے. جب میری باری آئی تو دیکھا وہ کوائن باکس میں ایک دھاگا لگا ہوتا, کوائن کے ساتھ ٹک 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 یوں 5 دفعہ کرتے تھے, 2 پاؤنڈ بنتا تھا, پھر کال شروع, گھنٹے بات ہو رہی. ابھی ہم نے ان کو بھی سکھا دیا کہ یار یہ آسانی ہو رہی. لیکن میرے پیاروں دوستوں اور بزرگوں, ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ کے ہاں نعمتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. آج لوگ نا ایک دم, میں جب کرکٹ میں داخل ہوا نا نیا, تو میرے ساتھ جتنے اکثر کھلاڑی تھے نا, وہ ان کی لائف دوسری طرف کی تھی. راتوں کو لیٹ آنا, اور وہ صبح سینچری کرتے تھے, اور میں رات کو جلدی سوتا تھا, صبح انڈا ہوتا تھا. میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. ہمارے ایک کھلاڑی ماجد خان, وہ کہتے ہیں جی رات کو اس نے یہ کیا, میں سگریٹ بھی نہیں پیتا, میں لڑکی سے باتیں بھی نہیں کرتا, اور میں انڈے کرتا ہوں, آج میں بھی سب کچھ کروں گا. میٹر گھوم گیا, اللہ کیا نہیں, لیکن یہ کیا ہے. تو یہ چکر چلتا ہے, یہ لائف میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نعمتیں 2 قسم کی بھیجتے ہیں. ایک نعمت ہوتی ہے جو انسان کبوتر کو, طوطے کو محبت میں ڈالتا ہے, بچے بھی پیار کر رہے ہیں, بڑے پیار, آؤ کبوتر کو بیٹا دانے ڈالتا. اور ایک نعمت چوہے کو ملتی ہے کہ آ بیٹا چوہے, تو نے بڑے کپڑے کھا لیے, بیٹی کا ڈریس بھی چبا گیا, تو سوراخ دیے, بیٹی کا ڈریس بھی چبا گیا, تو سوراخ کر دیے, یہ لے نعمت, آ ادھر ادھر کھڑکی پر آ. اللہ ایسی نعمت بھی بھیجتے ہیں. اب انسان جو ذرا کمزور ہوتا ہے ایمان, وہ چوہے والی نعمت دیکھ کے گھبرا جاتا ہے. مچھلی کو بھی نعمت ڈالنی پڑتی ہے نا باہر نکالنے کے لیے, ورنہ مچھلی کہاں نکلے. نعمت ڈال رہے ہیں اس کو, مچھلی کو, نہ مچھلی سمجھیے کتنا محسن ہے میرا, کتنی مجھے مشکل جگہ سے نکال رہا ہے, رکھو تو پھنس رہی. اسی طرح تکلیفیں بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں. تکلیفیں, ایک تکلیف ہوتی ہے جو ڈاکو چھری مارتا ہے ایک قتل کرنے کے لیے, وہی چھری ڈاکٹر صاحب مارتے ہیں جان بچانے کے لیے. تکلیفیں دونوں دے رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب تکلیف دے رہے ہیں جان بچانے کے لیے, اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں جان بچانے کے لیے, وہ ڈاکو جان چھری مار رہا ہے جان لینے کے لیے. تو تکلیف سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام, قرآن میں ان کا تذکرہ ہے, اللہ والوں کے تذکرے ہیں قرآن میں. آپ کیونکہ ایک زندگی چھوڑ کے میری طرح آپ بھی آئے ہو, میں بھی دوسری زندگی میں تھا, میرے ساتھ حالات کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. میں جب تبلیغ کے کام سے لگا, 1 سال بعد اللہ نے مجھے, میری بیٹی نہیں, 2-3 مہینے بعد میری نی کی سرجری ہو گئی. اب میں یہاں دین پہ آیا اور نی کی سرجری ہو گئی. اب لے جی لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو گیا. جیسے ہماری ایک محلے کی ایک خاتون ہے, بے پردہ پھرتی تھی, بالکل ان کا سینہ نظر آتا تھا, لاہور گھومتی تھی. کہا کیا یہ لڑکی ہے, اس کی اس سے شادی ہوئی ہے, اس کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے, دیکھو کیسی گاڑی ہے, کیا لباس پہنتی ہے. اس کو اللہ نے ہدایت دی, اس نے پورا برقع شروع کر دیا سر سے لے کر نیچے تک. اب وہی لڑکیاں کہتی آئے ہوئے یار اللہ, اس کو کسی کی نظر لگ گئی, کیا اس کا ٹیکا تھا, کیا پھرتی تھی, وہی برقعے میں آ گئی.
تو کیونکہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، دل کی آنکھ اندھی ہوئی ہے، غلط صحیح لگ رہا ہے، صحیح غلط لگ رہا ہے. جیسے جب سانپ ڈس لے، سانپ آپ کو ڈس لے تو کڑوے جو پتے ہیں میٹھے لگتے ہیں، نیم کا پتا میٹھا لگتا ہے جب اندر زہر ہو، کیونکہ اندر زہر بھرا ہوا ہے، اس لیے غلط چیز صحیح لگے. جب میں کرکٹ میں داخل ہوا مجھے بھی یہ ہوا کہ یار یہ دیکھو میں کیا کر کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں، یہ دیکھو فلاپ 0-0-0-0. آہستہ آہستہ رخ بدلنا شروع کیا، چلو یار راتوں کو لیٹ سو ہونے شروع ہو گئے. تو یہ نظام عجیب ہو گیا. اب یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بچپن میں بچہ چھین لیا. سب سے پیارا بچہ یوسف علیہ السلام جو اتنے خوبصورت تھے بڑے ہو کے کہ لڑکیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ان کو دیکھ کے. اتنا پیارا بچہ اللہ نے دور کر دیا. اب نبی ہیں، ہر بات مان رہے ہیں، ایک نافرمانی نہیں کرتے، اللہ بچہ چھین لیا. اب ہم جیسا مسلمان ہوتا کہتا جی یہ نہیں بھائی وہ صحیح تھا، وہ تو اس میں جیسے میں ایک ڈاکو سے ملا تو وہ اللہ نے اس کی زندگی پھیری، قتل کیے تھے، سب سے معافیاں مانگی، پیسے دیے. جب دین میں لگا تو حالات خراب ہو گئے. بچی کینسر میں، اب کینسر والی بچی 1 سال زندہ رہی. روزانہ اتنا روتا تھا جب بالکل اللہ نے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. میں کسی نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ کہہ رہے ہیں جتنی طاقت ہوگی اس سے پہلے میں ہٹا لوں گا اس کو. ہم وہاں تک جانے نہیں دیتے اس تھریشولڈ تک. اب آپ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں اور بغیر درد کے آپ 100 کرائیں، آپ کا مسل 1 انچ نہیں بڑھے گا. آپ کو تو اس تھریشولڈ پہ لے جانا پڑے گا جہاں آپ کا مسل پھٹ جائے اور پورا میٹابولزم باڈی کا استعمال ہو، تب جا کے مسل گروتھ ہوتی ہے. ہم گراؤنڈ کے چکر لگائیں 10 کلومیٹر اور سانس نہ پھولے، 1 انچ اسٹیمنا آگے نہیں بڑھے گا. ہمیں تو اپنا سانس لمبا پھولانا تاکہ ہماری ترقی ہو. تو دین میں ہم یہ کرتے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام جو ہے، یوسف علیہ السلام خوبصورت بچہ، اطاعت پہ اطاعت اللہ نے دور کر دیا اور غلام بنا دیا. اتنے بڑے نبی خوبصورت غلام کی زندگی گزارے اور پھر وہاں وہ جا کے اللہ کی مان رہے ہیں. نبی تھے، اللہ نے جیل میں ڈال دیا. اب ہمارے یہاں جیل میں چلے جائیں تو ہم اللہ کو اللہ وہ دیکھو کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد لینڈ کروزر بھی آ گئی، فورس بھی چلا رہا ہے، اللہ شراب خانہ کھولا ہے اور میں سجدوں میں مارے جا رہا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا. اب یوسف علیہ السلام پھر تھوڑا سا حالات آئے. جب ماں کے بچہ ہوتا ہے نا 9 مہینے، ماں کی شکل اور حالت بڑی خراب رہتی ہے. اتنی خراب رہتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں ماں کو طواف کر کے آیا ہوں آج 7 چکر گود میں اٹھا کے، کیا میں نے ماں نے جو مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا کچھ عطا کیا؟ کیا تو جو ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا اگر تو ساری دن ماں کو گود میں اٹھا کے طواف کرتا رہے؟ ماں اتنی تکلیف سے گزرتی ہے، لیکن تکلیف سے گزرنے بغیر اس کو وہ چاند نہیں ملتا جو 9 مہینے بعد باہر آتا ہے اور ماں اس کو گلے لگاتی ہے. بغیر تکلیف سے گزرے نہیں ہو سکتا. اب سینچری کر لیں یہ کمپیوٹر پہ آسان ہے، اصل سینچری کرے گا بڑی گیندیں لگیں گی، بڑے کریمپس آئیں گے، بڑی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، تب مین آف دا میچ ملتا ہے. اب مین آف دا میچ آرام سے مل جائے یہ ہو نہیں سکتا.